أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المؤمن آیت نمبر 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے رستے پر چل پڑے، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے لائق ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا۔ یومئذ، اس دن، فقد رحمت، تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی۔ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں کج بحثی تلاش کرتے ہیں اور ناحق مجادلہ کرتے ہیں، خواہ مخواہ آیات کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے فرما دے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، جو زمین و آسمانوں سے اوپر ہے، اور اس سے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اور یہ جو عرش ہے جو مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، یہ عرش اس کے بہت زیادہ بلند پایہ صفات جو فرشتے ہیں انہوں نے اس کو اٹھا رکھا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت سے تھوڑا سا اندازہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے جو ملائکہ ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ تذکرہ کروں۔ انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، ایک فرشتہ، اس کی یہ جو کان کی کومپل ہوتی ہے، کان کی کومپل سے لے کر اس کے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے، یہ 700 سال کی مسافت تک ہے کہ 700 سال کوئی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، اور 700 سال جہاں ختم ہوں گے وہاں اس کا آگے کندھا شروع ہوگا۔ اتنے بڑے ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور پھر مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو 700 سال ہیں یہ ہمارے دنیا والے ہیں یا وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کے مطابق ہے، اس حساب سے یہ 700 سال بنتے ہیں۔ تو اتنی بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہل ایمان کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ یہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور دوسرا اہل ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور بعد کے سارے اہل اسلام جن کو یہ کافر لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں، اس میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی خاص اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں مصروف ہیں۔ وہ آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے پھر توبہ کر لیتے ہیں، ان گناہوں سے توبہ پر اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ان گناہوں کو بخش دیا جائے اور ان کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا تھا، ان کے باپوں کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، کون سا وعدہ؟
کہ ایمان لاؤ گے تو جنت میں داخلہ ملے گا، اب ان کو جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے۔ اس طرح کی جو بہترین دعائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق اہل ایمان کے لیے دعاؤں میں مصروف ہے، اس لیے اہل ایمان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کھلم کھلا اظہار کرے اس کا۔ اگر کوئی کافر لوگ مقابلہ کرتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ان سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہے جو آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اور پھر یہ ملائکہ تو ملائکہ ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی جو علم کی بات، اللہ رب العزت کی بات، دعوت، انبیاء کی دعوت آگے پہنچاتا ہے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، یہ پانی کے پیٹ میں، سمندر میں، دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں، یہ بھی جو خیر کا معلم ہے، خیر کی بات آگے پہنچانے والا ہے، اس کے لیے دعاؤں میں مگن رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات اہل ایمان کی سلامتی کے لیے اور ان کے جنت میں داخلے کے لیے اور ان کی برائیوں سے حفاظت کے لیے وہ اس بات پر لگا رکھی ہے کہ وہ دعائیں کرتی رہیں۔ اس لیے دعوت جو ہے یہ کھلم کھلا اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ایسی ہستیوں کی دعاؤں کے ہم مستحق بن جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے، ان مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پابند کیا کہ ان مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ جب اللہ نے خود پابند کیا کہ دعا کرو تو کیا اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا، جن کو اللہ رب العزت نے خود ذمہ داری دی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔